پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دنیا بھر سے جب مختلف فیملیز اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار چھوڑ کر، نئے عزائم لے کر، نئے خواب آنکھوں میں سجا کر کینیڈا پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ان کو کچھ چیلنج کا سامنا جاتے ہی کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر نیا وطن ہے، نئے لوگ ہیں، نیا ماحول ہے، نیا کلچر ہے، نیا لباس ہے. اس طرح کے ماحول میں انہیں سیٹل ہونے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر ظاہر ہے قوانین بھی نئے. ایک ایسی جگہ پر آپ نہیں جانتے کہ وہاں پر کاروبار کے لیے قوانین کیا ہیں، گھر لینے کے لیے قوانین کیا ہیں، سیٹل ہونے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے. ایسے میں کچھ ادارے ہیں جو ان نئے آنے والوں کی مدد کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ادارہ ریکسل ویمن سینٹر بھی ہے جو لوگوں کو معاونت فراہم کرتا ہے. اب آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ادارہ کس طرح سے معاونت فراہم کرتا ہے، لوگوں جو نئے لوگ آتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی معاونت کس طرح سے کی جاتی ہے، پھر یہ کہ نئے آنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان تمام امور پر ہم گفتگو کریں گے اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ موجود ہیں ریکسل ویمن سینٹر کینیڈا کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور فائزہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیٹلمنٹ کاؤنسلر ہیں کینیڈا میں. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر سعدیہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ایک تو یہ کہ یہ ریکسل ویمن سینٹر کرتا کیا ہے، اور دوسرا جیسا کہ اس کے نام میں شامل ہے ویمن، تو کیا یہ صرف خواتین کو معاونت فراہم کرتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا. یہ کویسچن ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا نام ویمن سینٹر ہے، بٹ وی یوز ہولسٹک اپروچ، وچ مینس کہ عورتیں جو ہیں دے آر دا ونس ہو آر دی سینٹر آف دا سروسز. لیکن عورتوں سے لنکڈ جتنے بھی ان کے ریلیشن شپ ہیں، چاہے ان کے اسپاؤسز ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کے پیرنٹس ان لا ہوں، پیرنٹس ہوں، دیگر کوئی بھی فیملی ممبر ہو، تو ہم کو سروسز دیتے ہیں. سو بیسکلی ہمارے نام، بیکاز وی آر گیٹنگ فنڈنگ تھرو ڈفرنٹ سورسز، آور نیم ہیز ویمنز ان دیئر، بٹ ہولسٹکلی ہم عورتوں اور ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، فیملی ممبرس ہیں، ان کو سروس. یعنی اگر کسی مرد کو معاونت چاہیے تو وہ اپنی خاتون کے ذریعے سے ہی آپ سے مدد مانگے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. اوکے. ہاں، کچھ پروگرامس ایسے ہیں جو کہ ڈیزگنیٹڈ ویمن پروگرام ہیں، بٹ ادر دین دیٹ ہمارے جو نیو کمرس کے لیے جو پروگرامس ہیں، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی ہوں دی ٹائپ آف سروسز دیٹ وی پرووائڈ ہیئر. لیکن ہمارے جو پروگرامس ہیں وہ دے آر اوپن ٹو مین اینڈ ویمن. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ڈپینڈنگ کرتا ہے کہ کس اسٹریم سے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ویمن سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کافی لارج پاپولیشن مردوں کی بھی آتی ہے. صحیح ہے. تو جب میرا سوال تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے، کس طرح سے معاونت فراہم کرتا ہے؟ جی ہے کہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بریف کر دوں ہمارا مشن کیا ہے. یہ آپ کو ہیلپ کرے گا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہماری فنکشننگ سوسائٹی میں کیا ہے یا ہمارا رول کیا ہے. سو بیسکلی میں اس کو انگلش میں تھوڑا سا بولوں گی کچھ لائنیں تاکہ آپ پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. جی شیور. ویری کیئرفل when we are talking about the mission statement. تو اس میں کیا ہے کہ we support immigrant, refugee and newcomer women and their families to become fully participating members in Canadian society. As a leader in our sector, we embrace our clients' self-sufficiency and competence by providing essential services and facilitating access to community resources. بیسکلی ہماری جاب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارے پاس نیو کمر آتا ہے یا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو ساری زندگی تک ہم نے اس کو اپنے شولڈرز پہ کیری آن کرنا ہے. ہم ان کو انکریج کرتے ہیں جو بھی ان کو اس وقت سروس کی ضرورت ہے وہ سروس ہم سے لیں، اینڈ دے بیکم سیلف سفیشینٹ ٹو انٹیگریٹ ود ان دی کینیڈین سوسائٹی، اور جو اس کی فیبرکس آف سوسائٹی ہیں اس میں سیٹل ہو، انٹیگریٹ ہو اور موو آن ہو جائے. تو دس از وٹ وی ڈو. وی کنیکٹ دیم ود ادر کمیونٹی ریسورسز. آبویسلی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک سروس اگر یا ایک آرگنائزیشن ہے وہ آل ان ہے. وی کولیبریٹ ود ادر کمیونٹی ریسورسز اینڈ وی ہیلپ دس نیو کمر ٹو نرچر اینڈ فیسیلیٹیٹ دی پروسیس آف سیٹلمنٹ. صحیح ہے. اچھا مجھے ایک چیز فائزہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی فیملی کینیڈا میں ہجرت کرنا چاہتی ہے تو اسے کن باتوں کو ذہن میں رکھ کے آنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کے لیے آسانی رہے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے کہ جب آپ کینیڈا میں جب فرسٹ ٹائم آپ آتے ہو تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہے کہ کیونکہ کینیڈین سسٹم آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی سسٹم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے.
تو ہم لوگ جو ہے ریفیوجیز کو، نیو کمرس کو، انڈیپینڈنٹ کلاس، اسکلڈ ورکرز اور فیملی کلاس اسپانسرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو فیملی کیٹیگرائز کرتے ہیں آپ نے. جی جب فیملی کلاس اسپانسرشپ میں لوگ آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے تو جو ان کو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے مسئلے، ان کے مسائل تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو اسکلڈ ورکر کے طور پہ آتے ہیں یا امپلائمنٹ کی بیس پہ آتے ہیں، بزنس کے حوالے سے آتے ہیں، ان کے مسائل تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے جو ہیں ریفیوجیز آتے ہیں ان کے مسئلے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو فیملی کلاس اور میں آتے ہیں. جب لوگ کینیڈا میں آتے ہیں تو ایک تو ان کو سب سے پہلے زبان کی بہت مشکل پیش آتی ہے. ایون تو انڈیپینڈنٹ کلاس میں جو اسکل ورکر میں لوگ آتے ہیں ان کو انگلش کی پرابلم تو نہیں ہوتی لینگویج کی، لیکن ڈیلی بیس پہ جو کینیڈین سسٹم جس طریقے سے ورک آؤٹ ہوتا ہے وہ طریقہ ان کو سمجھ نہیں آتا. اس حوالے سے ریکسٹل وومن سینٹر سے وہ رابطہ کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریکسٹل وومن سینٹر جو ہے وہ نارتھ ایٹوبیکو میں جو کہ کافی کلوز ہے ایئرپورٹ کے، اور انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں وہ آتی ہی پیئرسن ایئرپورٹ پہ ہیں جہاں جو ہمارے سینٹر سے بہت کلوز ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو امیگرینٹس ہیں وہ اسی ایریا میں زیادہ آتے ہیں. تو ان کو ڈیلی بیس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ایون دو شاپنگ کا طریقہ کار سے لے کے ان کو امپلائمنٹ، فائنینشیل ہیلپ، ریفیوجیز، پھر ہم لوگ ان کو انڈیویجول بیس پہ سروسز دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فیملی ہمارے پاس اپروچ کرتی ہے. تو فیملی تو نہیں حالی کہہ سکتے، وومن ہیں، بچے ہیں، ہم لوگ نا انڈیویجول بیس پہ ان سب کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کیا ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں قوانین کے بارے میں؟ کام کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ جی تھرو سپورٹیو کاؤنسلنگ ہم لوگ ان کی سیشن دیتے ہیں. ایک تو 3 کلاسز، مطلب کلاسز تو نہیں کہہ سکتے، ان کے ساتھ ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں جس میں ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو فرسٹ 2 ویکس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، نیکسٹ 6 منتھس میں ان کے ساتھ گول سیٹ کیے جاتے ہیں، نیکسٹ 6 منتھس میں ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا جائے گا، اینڈ نیکسٹ 3 ایئرس میں ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وومین، سینئرس، مین، ایون دو ان کی فیملیز دے آر ویری ہیپی، وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جلد از جلد سٹیزن ہونے تک ہم اپنے آپ کو کینیڈا میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ، ان تمام چیزوں کے لیے کیا آپ چارج کرتے ہیں لوگوں کو؟ ہمارے پروگرامز جو ہیں یہ فنڈڈ ہوتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سورسز. اوکے. تو ہمارے کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، سٹی کے ہوتے ہیں، میونسپل ہوتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ آپ کہہ لیں. اس کے علاوہ ہماری چیریٹیز ہمیں اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ چارج نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پروگرامز فری ہوتے ہیں. اسپیشلی نیو کمرس کے لیے تو کافی زیادہ جو پروگرامز ہیں گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی پرائیویٹ اسپانسرز بھی ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی پروگرامز کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں. سو وی ڈونٹ چارج فرام نیو کمرس فار پروگرامز. یہ کتنا چیلنجنگ کام ہے، اور جب کوئی مختلف لوگ آتے ہیں یہاں پر تو ان کی ان پرابلمس کو ریزالو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا مشکل ہے؟ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز. بعض لوگ تو ایسا ہے کہ وہ جیسے انڈیپینڈنٹ کلاس میں آئے ہیں، دے آلریڈی ہیو لینگویج اسکلز، دے آلریڈی نو ہاؤ ٹو نیویگیٹ سسٹم. بعض لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان سے آتے ہیں، بعض جو ہیں وہ مختلف کنٹریز کا آلریڈی ان کو ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس طرح کے ایکسپیرینس لے کے آتا ہے. جیسے ہمارے پاس کئی بندے ایسے بھی آتے ہیں جن کو اپنی لینگویج جیسے اردو لینگویج ہے وہ بھی لکھنی پڑھنی نہیں آتی ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود دیم. سو ایز جیسے فائزہ نے بتایا کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ ویئر دا پرسن از. اب جیسے آپ دیکھو 0 سے 100 ہے اگر اسکیل ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ جو ہے اس پہ 80 پہ ہو اور کوئی 8 پہ ہو. تو وداؤٹ اینی ڈفرینسیشن وی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود دیز پیپل. تبھی آپ پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وی ہیو ٹو اسیس کہ بندہ چاہتا کیا ہے. اگر کسی کی ہاؤسنگ کی نیڈ ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، تو نیڈ کیا ہے اس کی. تو بیسڈ آن نیڈس اور ان کی جو انڈیویجول کیپیبلٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو فائنینشیل نیڈس ہوتی ہیں، بعض کی امپلائمنٹ ڈھونڈنی ہے، بعض کی جو ہیں وہ لینگویج ہو سکے، ڈفرنٹ کائنڈ آف نیڈس ہوتی ہیں لوگوں کی. تو بیسڈ آن دیئر نیڈس دین وی ہیو ٹو ڈو ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ اینڈ دین وی ہیو ٹو سیٹ سرٹن ایکشن پلانس.
کہ ہم نے اگر ان کو کمیونٹی میں کسی اور سروس کے لیے ریفر کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو یہ ہے کہ اکثر پروگرامس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فنڈڈ ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی ایسی سروس ہے جو کہ فنڈڈ نہیں ہے اس کے لیے منیمم چارج ہوتا ہے, لیکن وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اگر کسی کو ڈاکٹر نہیں مل رہا تو وی ہیو ٹو ریفر دیم ٹو سم آف دا سورسز. اگر کوئی بندہ نیا آیا ہے اس کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے تو ہاؤ ٹو نیویگیٹ دا سسٹم. سو بیسکلی a lot of the stuff that we have been doing it has been funded by جو گورنمنٹ ہے, فرض کیا فیڈرل ہے, پروونشل ہے. there is a long list of our funders. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک سے واپس آپ پھر مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سعدیہ, آپ کہہ رہی تھی کہ فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں بعض لوگوں کی. میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی فائنینشیل نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے, فلفل کرنے کے لیے آپ کے پروگرامز کیا ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ بیسکلی ہمارے جو پروگرامس ہیں اس میں ہم اسسٹ کرتے ہیں لوگوں کو جابس اسکلس میں. اگر کسی کو ریزیومے بنانا ہے یا سرٹن کائنڈس آف ٹریننگس لینی ہے, اگر ان کو ریفر کرنا ہے, جیسے لیٹ سے اگر کوئی جاب ڈھونڈنی ہے اور ان کے پاس لینگویج کیپیبلٹیز کا انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس لینگویج اسکول ہے جس میں کہ ہمارے ڈفرینٹ لیولس ہیں. اس تو آپ لوگوں کو اسکلز دیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, یہ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ تو بیسکلی ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ پکڑ کے تو پیسے. ہاں اگر کسی کی بہت ڈیسپریٹ نیڈ ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے فائنینشیل اسسٹنس کے لیے, تو جیسے گورنمنٹ کے ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمیونٹی ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم پروگرام کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہماری ٹرینڈ کاؤنسلرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے, وہ ان کو دیتی ہیں ایسے اداروں کی طرف جہاں سے کہ ان کو اسسٹنس مل سکے جب تک کہ ان کو ضرورت ہے. تو بیسڈ آن دیئر نیڈس اس طرح کی پھر ان کی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے. بالکل ڈیپینڈ کرتا, ہم پیسے ہم نہیں دیتے ہیں لیکن صحیح ہے, لیکن وہ ادارے جو پیسے دیتے ہیں ان سے آپ کنیکٹ کروانے کے لیے ان کو اسسٹنس فراہم کرتے ہیں کہ آپ کیسے, اگر فرض کریں لون لینا ہے کسی نے تو وہ لون کیسے اپلائی کر سکتا ہے یا اسسٹنس کیسے لے سکتا ہے, یہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے پیپر ورک ہوتا ہے, ڈاکیومنٹس اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے جو نئے آنے والے ہمارے ایک طرح سے کنسلٹنسی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا فائدہ یہ بتائیے کہ آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ریفیوجیز اگر آ رہے ہیں تو ان کے پرابلمس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں, اگر اسکلڈ ورکر آ رہے ہیں یا فیملیز آ رہی ہیں ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ ان کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں؟ خاص طور پر میں جاننا چاہوں ریفیوجیز کے پرابلمس کیا ہوتے ہیں, یا اسکلڈ کلاس اگر آ رہی ہے ان کے پرابلمس کیا ہوتے ہیں جنرلی؟ جی, جس طرح سعدیہ نے بھی مینشن کیا آپ کو کہ جو اسکلڈ آتے ہیں تو ان کے پاس لیول آف لینگویج اسکلز ہوتی ہیں جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو جلد از جلد کینیڈین سسٹم میں سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو تھوڑی بہت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹارٹ کیا جائے. اسی طرح جو فیملی کلاس اسپانسرشپ کے انڈر آتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہیں کہ وہ آتے ہیں ریلیٹیوس لائک ان کے بہن یا بھائی یا ان کے خاوند نے اسپانسر کیا ہوتا ہے, بیوی نے اسپانسر کیا ہوتا ہے یا بچوں نے اسپانسر کیا ہوتا ہے. ان جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسپانسرشپ کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بانڈ بھرا ہوتا ہے ان لوگوں نے. تو 10 سال تک یا 20 سال تک وہ کوئی بھی فائنینشیل اسسٹنس یا کوئی بھی وہ نہیں لے سکتے, مگر ان کے ساتھ ان کے دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جلد از جلد اپنے آپ کو کینیڈین سسٹم کے مطابق سیٹل ڈاؤن کر سکیں, اس حوالے سے پھر ہم لوگ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, یا وہ کسی نہ کسی فیملی فرینڈس یا کسی ادارے کی بنا پہ ہمارے ساتھ رابطہ ان کا ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگ ان کی ہاؤسنگ میں, فائنینشیل اسسٹنس میں, سم ٹائمز وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا اپنی انگلش لینگویج کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو ان کے مطابق دیکھ کے اسیسمنٹ کر کے پھر ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن ریفیوجیز کا جو آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں, ریفیوجیز کے جو مسائل ہیں وہ ٹوٹلی اس لیے ڈفرینٹ ہیں کہ جس طرح سب سے پہلے ہم لوگ فائنینشیل اسسٹنس کا تو کام کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ ادارے جن کے ساتھ وہ فائنینشلی اپنے بینیفٹ لے سکے. ان کے سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے ہاؤسنگ کا, رینٹ کا. ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی. تو اس حوالے سے پھر ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کہاں پہ ان کی جگہ ہو جہاں پہ وہ رہ سکیں, اور ان کے پاس سوشل انشورنس نمبر نہیں ہوتا جس کی بنا وہ کام کریں.
تو ان کی ورک پرمٹ اپلائی کرنے میں مدد کرتے ہیں, ان کی فارم فلنگ کرنے میں ان کی اسسٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ورک پرمٹ اپلائی کیا جائے, اور جلد از جلد ان کا سوشل انشورنس نمبر بھی ایشو ہو سکے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ ایسے ریفیوجیز ہوتے ہیں جو پڑھ کے اپنے آپ کو اچھی جابس میں سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کینیڈین سسٹم میں, لیکن ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پاس اسٹڈی پرمٹ نہیں ہوتا. تو ان کو پھر اسٹڈی پرمٹ میں یونیورسٹیز میں کالجز میں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ہم لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, فارم فلنگ میں. اس طرح کے جو امیگرینٹس نیو کمرز آتے ہیں اسپیشلی جو اسکلڈ ورکر میں یا پھر فیملی کلاس اسپانسرشپ میں, تو زیادہ ان کے مسائل ہوتے ہیں سٹیزنشپ اپلائی کرنے میں, ان کی جاب سرچ میں پرابلم ہوتی ہے, ان کو انگلش کنورسیشن کلاسز ہوتی ہیں, اس میں ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کر سکیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, کینیڈا کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کنٹری آف امیگرینٹس. امیگرینٹس کے لیے خاص طور پر کیا قوانین حکومت نے بنائے ہوئے ہیں, کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ آسان ہے امیگریشن لینا, مشکل ہے؟ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اس کی؟ دیکھیں, ٹائم ٹو ٹائم دیز ریکوائرمنٹس چینج. جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ امیگریشن پالیسی, امیگریشن منسٹر ہے تو وہ کیا پالیسی اس وقت اناؤنس کر رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے فائزہ نے بتایا کہ مختلف کیٹیگریز ہیں, کلاس ہے, اینڈ آلسو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس پورا دنیا کے اندر جو کوئی سوشو پولیٹیکل چینجز آتی ہیں, اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کینیڈا اسپانسر کرتا ہے امیگرینٹس کو. کچھ امیگرینٹس جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گارڈس کے طور پہ آتے ہیں, وچ از کرنٹ اسسٹنس ریفیوجی پروگرام کے تحت آتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ریفیوجیز میں بھی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, اسی طریقے سے امیگرینٹس ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. I don't want to go into details because this may be too much detail, لیکن اس میں کیا ہے کہ ان ہر چیز کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. انڈیپینڈنٹ کلاس کی بھی کیٹیگری ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کیٹیگری کینیڈا انٹرنلی بھی سروے کرتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے اس ٹائم زیادہ شیفس کی ضرورت ہو, ہمیں زیادہ شو میکرز کی ضرورت ہو, ہمیں کمپیوٹر انجینئرس کی ضرورت ہو, ہمیں زیادہ سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہو. لائک ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے. تو اس حساب سے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کوٹا اس میں سے لینا ہے, اتنا کوٹا اس میں سے لینا ہے, اتنا کوٹا اس میں سے لینا ہے. تو آئی تھنک نئے آنے والے بہن بھائی جو ہیں, میرے خیال میں ان کو جو لیٹسٹ امیگریشن پالیسی ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. وہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے کون سا پروفیشن ہے جس کی ڈیمانڈ ہے آج کل, اور اس کے حساب سے. اینڈ اٹ ویریز فرام پروونس ٹو پروونس ٹو. ہو سکتا ہے انٹیریو کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ کلاسز اناؤنس کی ہوں, انہوں نے سسکیچوان کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں. سو آئی تھنک بٹ دا بیسٹ تھنگ از یو نیڈ ٹو کنسلٹ کہ لیٹسٹ امیگریشن پالیسی کے مطابق کون سے پروفیشنس جو ہیں وہ اس وقت لیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد وہ پروفیشنس نہیں, وہ کسی اور پروفیشن کے اوپر فوکس کریں. تو ہم سب سہولیات ایک تو ہے کہ ان کو بفور کمنگ ہیئر دے ہیو ٹو اسٹڈی, دے ہیو ٹو سی واٹ از ان ڈیمانڈ, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں. اس کے علاوہ کئی دفعہ جب نئے بندے آتے ہیں ان کو اپنی ڈاکیومنٹیشن کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں, وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو کئی دفعہ وہ ڈاکیومنٹس جو یہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل دیئر ٹرانسکرپٹس اینڈ ادر ڈاکیومنٹیشن, انہوں نے ڈگریز لی ہوتی ہیں لیکن وہاں سے پیچھے سے کاغذ آنے میں دیر لگتی ہے. تو all these kind of gaps are there, so sometimes the time gets lapsed in between, کہ جس میں وہ کہ اپنے ڈاکیومنٹس منگوائیں اور یہاں پہ جمع کرائیں. یہاں کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ہمارے ملک کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو کئی دفعہ یہ چیزیں ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا فائزہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کینیڈا میں اسائلم اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ کون اس کے لیے ایلیجبل ہے, کون شخص اس کا اہل ہے, اور پھر یہ کہ اس کے لیے کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر تو وہ انڈیویجول بیس میں اسائلم کلیم کرنا چاہ رہا ہے, ریفیوجی کلیمنٹ بننا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں وہ تو کوئی بھی آتا ہے اور آپ کے ریفیوجی کلیم کرتا ہے اگر اس کو اپنے ملک میں پرابلم فیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ادھر کے جو IRB بورڈ ہوتا ہے امیگریشن کا, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پروٹیکٹیو بن بھی سکتا نہیں بھی, ایلیجیبل ہے بھی ہے یا نہیں. لیکن جب آپ فائل کرتے ہو اپنا ریفیوجی کلیم, اسی ٹائم وہ آپ کو رائٹس دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے فائنینشیل ایڈ کے ذریعے وکیل لے سکتے ہیں. ادھر جس طرح انٹاریو میں رہتے ہوئے ہم اس کو انٹاریو لیگل ایڈ کہتے ہیں. انٹاریو لیگل ایڈ کے ذریعے آپ کو وکیل مہیا کیا جاتا ہے,
جو آپ کا کیس لڑتا ہے. ٹھیک ہے, وکیل کو پوری اپنی کہانی لکھ کے بتانی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنے ملک میں کیا مسئلہ تھا جس کی بنا پہ آپ نے کینیڈا جیسے ملک کو چوز کیا, اور ادھر آپ نے اپنی سیفٹی اور پروٹیکشن کو ڈھونڈا کہ میں ادھر رہوں گا. اس کے ساتھ آپ کو جو ہے پھر ساتھ ہی آپ کو ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے بھی وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرو, اپنا اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرو, کیونکہ آپ کسی طرح بھی جسٹ ویسے ہی نہیں بیٹھ جائیں کینیڈا میں کہ جی میرا ریفیوجی کلیم ہوا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا. ریفیوجی کلیم کی سیم وہی رائٹس ہیں جو ادھر سٹیزنس کی ہیں, صرف سٹیزن اور پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا کے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آ جا سکتے ہیں, گورنمنٹ جابس کر سکتے ہیں. کچھ جاب جو ہے ریفیوجی کلیم کی ریسٹرکٹیڈ ہے, جو کہ ان کی ورک پرمٹ کی جو ان کو ڈاکومنٹ ملتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کون سی وہ جاب کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے. اسی طرح اسٹڈی پرمٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کون سی اسٹڈی وہ کر سکتے ہیں, کون سی اسٹڈی نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک, جب کورٹ ان کو پروٹیکٹڈ کر دیتا ہے تو اس کے بنا پہ پھر وہ اپنی فیملی کو بھی پاکستان سے بلا سکتے, پاکستان کیا یا کسی بھی ملک سے وہ بلا سکتے ہیں جہاں پہ بھی ان کی فیملی رہ رہی ہے. جی بالکل صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں, مزید پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سعدی یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود ہے کینیڈا میں اور کسی مشکل میں ہے, یا ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتا ہے, یا ریفیوجی کلیم کرنا چاہتا ہے, یا اسائلم کے لیے جانا چاہتا ہے, مختلف چیزیں آپ اس کو اسسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ابھی کینیڈا پہنچا نہیں ہے, اپنے ملک میں بیٹھ کر آپ کی اسسٹنس چاہتا ہے, تو کیا اس کے لیے بھی کوئی آپشن ایسے شخص کے لیے بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اٹ ڈپینڈس. دیر آر سم انسٹیٹیوشنس وچ آر جو کہ ہیلپ کرتے ہیں پری ارائیول میں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. دیر آر فیو یا پھر امبیسی کے ذریعے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اب یہ لے سکتے ہیں کہ آج کل کیٹیگریز کیا ہیں. جیسے کہ دفعہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی میرا امیگریشن ہو گیا ہے اور میں آنا چاہ رہا ہوں, میری لینڈنگ جو ہے وہ جون میں ہے, تو میں یہاں پہ ہاؤسنگ ڈھونڈنا چاہتا ہوں, تو مجھے چاہیے. تو آپ ان کو یہ بتا دیتے ہو لنکس کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی ہاؤسنگ اویلیبل ہے, یہ مارکیٹ ہے, آپ چیک کر لو, اب دیکھ لو آپ کو کون سے آپ کی فائنینشیل ایکسپینسز کے حساب سے آپ کو کون سی والی ہاؤسنگ پسند ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کانٹیکٹ کر لیں اور وہ اس طریقے سے کریں. لیکن جو فل فلیج اسپیکٹرم آف سروسز ہے, آبویسلی جب تک آپ وہ کہتے ہیں نا, جب تک آپ آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا ویدر کیا ہے, یہاں کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں. لیکن ہاں, اگر میں ریکمینڈ کروں گی جب آپ آتے ہو تو آنے سے پہلے تھوڑا ہوم ورک کر کے آؤ, تھوڑا یہ دیکھو کہ یہاں پہ اس کنٹری میں جاب پاسبلٹیز کیا ہیں, جس پروفیشن میں بھی آپ آنے لگے ہو. آپ چیک کرو جاب مارکیٹ کیا. وہ تو جس طریقے سے پاکستان میں میرا خیال جاب لوگ ڈھونڈتے ہیں, جیسے ویب سائٹ کے اوپر لنکڈ ان اور مختلف سائٹس ہیں, چیریٹی ولیج ہے, آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ بھئی ہاں مجھے بتا دیں کہ میرا یہ پروفیشن ہے. سم ٹائمز پیپل ڈو کانٹیکٹ اس سیئنگ کہ بھئی میں اس پروفیشن میں آ رہا ہوں, میری امیگریشن اس پروفیشن میں ہوئی ہے, تو مجھے جاب پاسبلٹیز کے لیے بتائیں کہ کیسی چیزیں ہیں. تو آپ لنکیجز دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو ڈیفینیٹلی ون آن ون جو سروسز ہیں وہ آپ کو اس ایکسٹینٹ تک تو نہیں ملیں گی, آپ کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں. لیکن میرا یہ نئے آنے والوں کے لیے یہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ دیٹ دے نیڈ ٹو ڈو سم ہوم ورک بفور دے کم ہیئر, تاکہ وہ اپنی جو کئی دفعہ لوگ اتنی شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے کپڑے جہاں پہ پہنے نہیں جاتے. یہاں پہ ٹھنڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کینیڈا کے بھی کون سے ایریا میں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ بھی, یعنی ریکسڈیل ویمن سینٹر کے علاوہ بھی کینیڈا میں اور ادارے بھی ہیں جو اسی نوعیت کا کام کر رہے ہیں؟ ڈفرینٹ نوعیت کے ادارے موجود ہیں جو فار ایگزامپل ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں فوکس آن ڈفرینٹ تھنگس ٹو. جیسے فرض کیا ہو سکتا ہے بعض جو ہیں وہ ایکسکلوسیولی ہاؤسنگ پہ کام کر رہے ہوں, بعض جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسپیشل امپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہوں. جیسے کیا ہم لوگ سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں ہم ورائٹی آف لینگویجز کے لیے کرتے ہیں, جیسے عربک ہے, سیرین ہے, بنگالی ہے, بوزنین, کرویشین, ڈیری, انگلش, فارسی, گجراتی, اسپینش, ہندی, پشتو, پنجابی, سربین, صومالی, تامل, ٹیوئی, اردو. یعنی ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ جو لینگویجز ہم سرو نہیں کر رہے وہ کوئی اور بندہ کر رہا ہے یا اور انسٹیٹیوشن کر رہا ہے.
تو یس دیر آر ویریس انسٹیٹیوشنس، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ایریا میں آ کے رہے ہو، تو آپ اپنے لوکل ایریا سے کانٹیکٹ کرو کیونکہ وہاں پہ کون سی آرگنائزیشن ہے، اور جو آرگنائزیشن اس ایریا میں ہوگی آپ ان سے دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ کا لینگویج اور کلچر گروپ ہے کہ نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ دے آر فائن، دے ڈونٹ نیڈ دیٹ اسپیسیفک لینگویج، اور وہ انگلش میں لے لیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ایریا میں آئے ہو، کیونکہ کینیڈا بھی کوئی چھوٹی جگہ تو ہے نہیں ہے. ہاں اس کے پروونس بھی کافی ہیں، کافی بڑے ہیں. وائٹ سے انٹیریو کافی بڑا پروونس ہے. اب انٹیریو میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جگہ پہ آ کے رہ رہے ہو، یا اگر آپ فیملی کلاس اسپانسرشپ میں آ رہے ہو تو آپ کی فیملی کہاں پہ سیٹلڈ ہے، تو چانسز ہے کہ یو ول بی گوئنگ کلوز ٹو یور فیملی. تو اگر آپ فیملی میں جا رہے ہو تو وہاں پہ جاب پاسبلٹیز کیا ہیں، آپ کس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہو، کون سے ایریا میں. اب اگر آپ کسی خاص پروفیشن میں جانا چاہتے ہو اور اس جگہ پہ نہیں اویلیبلٹی اتنی اس پروفیشن کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بھی نکل کے کسی دوسری سٹی میں یا کسی پروونس میں جانا پڑے. صحیح. اچھا فائزہ یہ بتائیے کہ آپ کا آپ کاؤنسلنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کس طرح کا رہا؟ عام طور پر یہ بھی ایک طرح سے پبلک ڈیلنگ ہے اور لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ایک نئے ماحول میں آئے ہیں، چیزوں کو نہیں جانتے، کچھ گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ چیلنجنگ بھی ہیں. تو آپ کا کاؤنسلنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اب تک؟ کتنا مشکل یا آسان ہے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا؟ دیکھیے شروع میں تو ہمیشہ ہی ایک چیز جو بھی ہے، جب بھی بندہ شروع کرتا ہے تو مشکل ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی ایکسپیکٹیشن بہت لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کو سمجھ نہیں آتی ایکسپیکٹیشن کہتے کسے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ڈیلی بیس پہ جب ہم لوگ، میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فیملی کی طرح میں کام کرتی ہوں، وہ میری فیملی ہے. اور جس طرح کووڈ-19 میں ابھی گھر بیٹھ کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آئی ایم مسنگ دیم نا، کہ ان پرسن جو ہم لوگ بات چیت کرتے تھے، انڈیویجول بیس پہ تو کام کرتے تھے، ہم لوگ ساتھ ورک شاپس بھی رن کرتے تھے. ورک شاپ کے ذریعے پھر ہم لوگ ان کلائنٹس کو ہی آپس میں یہ لوگ فرینڈس بن جاتے تھے، ایک گروپ بن جاتا تھا، ان کی فیملی بن جاتی تھی، جس میں ان کو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کو لگتا تھا کہ یس ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں. عید کا موقع ہوتا تھا یا کوئی کرسمس کا موقع ہوتا تھا، رمضان ہے، سردیاں آ رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم لوگوں نے ایونٹس کرنے ہیں، ورک شاپس کرنی ہے، ان کو باہر لے کے جانا. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. لیکن کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو جب آتے تو ہیں وہ کینیڈا میں، لیکن ایون تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی تو وہ موسٹلی اگر آپ دیکھو تو پاکستان سے زیادہ لوگ شہر سے نہیں آئے، زیادہ لوگ گاؤں سے آئے ہیں جو ریفیوجیز آئے ہیں. تو ایسے ریفیوجیز ہیں جو گاؤں سے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی زبان سم ٹائمز ہم لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. ان کی جو لینگویج، جو ان کا ایکسنٹ ہے پنجابی کا یا جو بھی علاقے کی زبان بولی جاتی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے پاس ایک کلائنٹ ہیں جو سینئر ہے، مگر ان کی کوئی بھی فیملی ادھر کینیڈا میں نہیں ہے، ریفیوجی کیٹیگری میں آئے تھے وہ کینیڈا میں. چونکہ ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ تھا تو گورنمنٹ نے اسپانسر کیا تھا، گورنمنٹ کی اسپانسرشپ کے تھرو وہ کینیڈا میں آ تو گئے، لیکن مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. آپ یقین کریں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ جگہ کون سی ہے. لیکن 3 سال کام کرنے سے، حال ہی میں نے کام نہیں کیا، میرے اسٹوڈنٹس نے کام کیا، والنٹیئرس نے کام کیا ان کے ساتھ. پہلے تو ان کی زبان سمجھنی بہت مشکل ہوتی تھی، مجھے بھی وہ سمجھنی مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہ زیادہ اشاروں میں بات کرتے تھے، کیونکہ ان کو ہماری سمجھ نہیں آتی تھی، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی تھی. آج ایون کووڈ-19 میں یہ فخر سے بات کروں گی کہ وہ انکل جی سینئر جو ہیں ہمارے 80 ایئرس، وہ ماشاءاللہ آج وہ ہیلتھ سروسز بھی لے رہے ہیں کووڈ-19 میں، جس میں ویسے ہی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. اور سب سے بڑی بات کہ واٹس ایپ میں، جس کو وہ ورلڈ کپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اچھا ورلڈ کپ میں وہ ہم سے ہم لوگ گروپس رن کرتے ہیں ورک شاپس نا آن لائن. تو اس کے لیے وہ گو ٹو میٹنگ، زوم ہے نا، اس کا گو ٹو میٹنگ ہے. جی. تو گو ٹو میٹنگ میں ان کو آن لائن نہیں آتا کس طریقے سے میں آؤں، تو وہ فون کے ذریعے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے لرن کیا ہے. مطلب یہ بات ہے. اور آج وہ ہر بندہ ان کو، ہر سینٹر ان کو جانتا ہے، کیونکہ ان کو اب اپنی بات کنوے کرنی آ گئی ہے، ان کو بتانا آ گیا کہ کس طریقے سے مجھے بات کرنی ہے. نہ ماشاءاللہ وہ الگ سے رہ رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ان کے پاس رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی، آج وہ رہ رہے ہیں.
اور انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ سینئر سروسز لے رہے ہیں, گروپ سیشنز ہمارے سینئرس کے حالی صرف سینئرس کے ہوتے ہیں, تو وہ یوگا کلاسز لے رہے ہیں. اچھا, وہ انفارمیشن, میرے کہنے کا یہ میں ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ حالی وہ جو شہر سے آتے ہیں, شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں چک نمبر 1 اور چک نمبر 2 جو ہے, مجھے تو پہلے پتا تھا یہ چک کیا ہوتا ہے, تو انہیں کے چک کا, تو ان سے لوگ آئے ہیں, تو ماشاءاللہ مطلب چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی اسسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک طرح سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے پھر فائنلی. میں ایک چیز ڈاکٹر سعدیہ اور بھی ظاہر ہے, اگر آپ بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں لائزوننگ کے ساتھ, جیسے کہ اگر آپ صرف کمیونٹی سینٹرز کو ہی انگیج کر لیں یا آئی ایم شیور کرتے ہوں گے تو اس سے بہت سارے پرابلمس ریزالو ہو جاتے ہوں گے, تو کیا آپ کمیونٹی سینٹرز کو یا سوشل ورک کرنے والے جو این جی اوز ہیں, ادارے ہیں, ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, لائزوننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی, ہمارے یہاں جو ہماری جو لسٹ آف پارٹنرس ہے, آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی دیٹ. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ون مین شو ہو کہ میں اکیلی کر رہی ہوں کہ میں سارا, اور میرا ادارہ ہے وہ سارا شو رن کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. ہم کمیونٹی پارٹنرس کے ساتھ بہت زیادہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. ہمارے جو جیسے فرض کیا جی کووڈ از اے ویری گڈ ایگزامپل فار دیٹ. تو اب ہم کووڈ کے اندر جو ہم فوڈ کے پروجیکٹس ہیں, لوگوں کو گھر میں گروسریز دینی ہیں یا کوکڈ فوڈ دینا ہے یا اکوپمنٹس دینے ہیں, فرض کیا ان کو فون دینے ہیں یا لیپ ٹاپس دینے ہیں, جو ڈفرینٹ طرح کی سہولتیں دینی ہیں, یہ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا, یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ٹو مچ ورک ہے. تو اس میں کوئی تو ڈلیوری کا کام کر رہا ہے, کوئی پہنچانے کا کام کر رہا ہے, کوئی انفارم کرنے کا کر رہا ہے. So there are different levels of work. So this is actually ہماری پارٹنرشپ میٹنگس بہت ریگولرلی ہوتی ہیں, ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یا فون پہ ہماری آج کل جیسے زوم وغیرہ پہ یا ڈفرینٹ چینلس کے ذریعے ہماری میٹنگس ہوتی ہیں. تو یہ سارا سسٹم پہلے ہم نے سارا فیبریکیٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ دین ایکچولی یو سی ایگزیکیوشن آف دس پروسیس. بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی کہ جی میں ساری اکیلا ہی دوڑ لیتا ہوں. اس میں ہمیں پارٹنرس کے ساتھ اور ڈفرینٹ لیولس آف پارٹنرس, ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی آرگنائزیشنس ہوں, ہاسپٹلس ہوں, شیلٹرس ہوں, کوکس ہوں, لوکل جو کوکس ہیں, یا لوکل جیسے فرض کیا اگر کوئی اسپانسرس ہیں جیسے فون کمپنیز ہیں یا ٹیلی کمیونیکیشن کی ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ اسپانسر کر رہی ہیں کہ میں نے اگر 50 فون ڈونیٹ کرنے ہیں تو کیسے کریں گے. جیسے ہمیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ دس اوکے, آئی وانٹ ٹو کنیکٹ وتھ یو, تو مجھے بتا دیں کیسے کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ تو نہیں کہ جاؤ جا کے تو تم فلاں بندے کو پکڑا دو, کیونکہ وی ہیو ٹو میک شیور کانفیڈینشیلٹی آف کلائنٹس ٹو. اب تک کتنے لوگوں کو رہنمائی مل چکی ہے, ان پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سعدیہ کہ اب تک آپ کتنے خاندانوں کو یا کتنے افراد کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں, کوئی اس کا آپ کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کا گراف جو ہے نا یہاں پہ کچھ بہت ہی ہائی ہے, تو اس لیے ہمارا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہوتے ہیں وہ ساتھ یہ کیا, اچھا یہ کیا, اس کی انفارمیشن ہر اس کو کیا دیا, کیا ہوا, سینٹرلائز گورنمنٹ کے سسٹم ہے. جسٹ ٹو گیو یو رف آئیڈیا, لاسٹ ایئر میں دیکھ رہی تھی تو انڈیویجول جو سروسز ہیں مور دین 13,000 وی پرووائڈیڈ, انڈیویجول کلائنٹس بندے پر, اس سروس آپ تھاؤزنڈس میں دیکھ سکتے ہو. یعنی ایک بندے کو ہو سکتا ہے کہ 10 یا 20 یا کئی کو اس سے بھی زیادہ 200 بھی سروسز ملی ہوں. تو میں انڈیویجولس کی بات کر رہی ہوں, مور دین 13,000 انڈیویجولس کیم تھرو آور ڈورز. اوکے, تو یہ کووڈ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ فرض کیا, اور اب یہ دیکھو کہ کووڈ کے علاوہ کتنا کچھ ہوگا, تو تھرو پارٹنرشپ کتنا ہوگا. بعض لوگوں کو ہم دوسری آرگنائزیشنس میں بھیج دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ان کو وہاں سے کتنی سروسز ملتی ہیں. سو دی فیبریکیشن آف دیز سروسز از ویری ویری ڈیپ اینڈ ویری لینتھی ان ٹرمز آف ہیلپنگ دیز فیملیز. آپ سوچو ایک بندہ ہے تو اس کی فیملی میں کتنے بندے ہوں گے. جیسے آپ ایک فلائر بھیجتے ہو, وہ ایک فلائر بندہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے, اس کے گھر میں اگر 4 یا 6 بندے ہیں تو وہ اس سے کتنے لوگ اور لیتے ہیں. یا اگر آپ ایک گروسری اسٹور میں ایک فلائر لگاتے ہو اس کو کتنے بندے دیکھتے ہیں. تو یہ تو کئی دفعہ ایسا ہے کہ ان گنت ہے, یو کی ناٹ ایون کاؤنٹ دیٹ. تو یس, آئی مین کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. آئی ڈو ایگری ود یو. ہماری آؤٹ ریچ ٹیمس ہیں, ہماری مارکیٹنگ ٹیمس ہیں جو کہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں.
کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہم لوگوں سے رابطہ کر سکیں ہم کریں. جیسے فرض کیا آج کل ہم لوگ ویکسین پروموشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ڈفرینٹ لینگویجز میں کمیونٹی پروموٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ ایمبیسڈرز ہیں, جو کہ جاتے ہیں کمیونٹی میں لوگوں کو بتاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پلیسز پہ. یہ جو ہے یہ کوئی ایک طریقہ نہیں یوز کرتے مارکیٹنگ کا. جیسے مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی آؤٹ ریچ اسٹریٹجیز کو اپروچ کرتی ہیں. بعض لوگ اپنے ریلیجیس پلیسز پہ جاتے ہیں, بعض فیسٹیولس میں جاتے ہیں, کمیونٹی ایونٹس میں جاتے ہیں, بعض اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ڈور ناکنگ کرنی پڑتی ہے, بعض ایتھنک نیوز پیپرز پڑھتے ہیں. جیسے آپ کا میڈیا ہے, جیسے آپ فرض کیا یہ چینل کر رہے ہو, اس کے ذریعے انفارمیشن دیں گے. تو ڈفرینٹ چینلس دیٹ وی آر یوزنگ. ہماری اپنی وہ ٹیم ہوتی ہے, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پلاننگ ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہمارے فنڈرز ہوتے ہیں وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از ورڈ آف ماؤتھ جو ہے, جیسے ہمارے جو اتنے لوگ ہم سے سروسز لیتے ہیں وہ جا دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. جی ہاں بالکل, وہ کنوے کرتے ہیں دوسروں. بالکل صحیح. میں آپ کو ایکچولی آپ نے مجھ سے پہلے کویشچن کیا تھا نیو کمرس کا اور کینیڈا کے متعلق, تو آپ کو یہ دینا چاہ رہی تھی کہ دس از اے بک, جسٹ یہ ایک بک ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر یو کین سی ان جو کیمرا اور ناٹ. یہ ریسنٹلی پارٹ آف دی یہ جو بک نکلی ہے اس میں پارٹ آف دی ایڈیٹرز ٹور. تو یہ ہے کہ یہ فرض کیا ایشین فیملیز ان کینیڈا اینڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. So there's a lot of research, literature, information available for consumers. اگر وہ بکس پڑھیں, چیزیں پڑھیں, جو پڑھ سکتے ہیں یا نالج گین کر سکتے ہیں, تو دیکھیں کہ یہاں کا لائف اسٹائل کیا ہے, کلچریشن میں کیا چیلنجز آتے ہیں, تاکہ وہ اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ وائز ڈیسیجن کر سکیں. تاکہ دیکھو وہاں سے بھی بعض لوگ تو وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں, they think okay you know what, Canada is a land of opportunities and they just move in. اور پھر جب یہاں تو کئی دفعہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں بھی حالات بھی اتنے ایزی نہیں ہیں. پیپل ایکچولی انویسٹ لاٹ ڈیورنگ دا سیٹلمنٹ پروسیس. کافی سیکریفائسز ہمیں کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جب انٹر ہوئے تو ساتھ ہی آپ سیٹل ہو گئے. تو دیر از اے پروسیس. سو آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ آؤ, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ضرور آؤ, صحیح ہوم ورک اینڈ یو نیڈ ٹو صحیح ہوم ورک کر کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا کیا پیغام ہوگا فائزہ صاحبہ, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گی اس ڈسکشن کو؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی امیگریشن کا کام آلموسٹ ڈن ہو رہا ہوتا ہے, میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہی جو پلاننگ کر رہے ہیں کینیڈا آنے کے لیے, کیونکہ ان کو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی اچھی ویب سائٹ ہے www.canada.ca. یہ آفیشیل ان کی ویب سائٹ ہے جہاں سے ساری آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے, جو لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے, کس حوالے سے کس طریقے سے آپ کینیڈا آ سکتے ہیں, کون سے اسکلس کو آج کل وہ دیکھ رہے ہیں, کن کی بیس پہ آپ آ سکتے ہیں, ریفیوجیز کو کون سے ریفیوجیز کو وہ دیکھ رہے ہیں آج کل. اور جیسا سعدیہ نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ کن پروفیشن کی آج کل کینیڈا کو ضرورت ہے اور کن پروونس میں زیادہ ضرورت ہے. تو www.canada.ca ویب سائٹ ہے جہاں یہ آفیشیل ویب سائٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بالکل کریکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. جی صحیح. اس طرح میں ان لوگوں کے لیے کہوں گی جن کا امیگریشن کا کام آلموسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ختم ہو چکا ہوتا ہے, بالکل فائنل سٹیج پہ ہوتا ہے, تو ان کو ایک لیٹر آتا ہے پری ارائیول کا. اس میں انہوں نے ایک لیٹر ہوتا ہے پری ارائیول کا کہ جس میں کہ آپ کو کون کون سی سروسز آپ لے سکتے ہو. جو اکثر وہ ہمارے لوگ جو ہیں اس لیٹر کو اتنا توجہ سے نہیں پڑھتے, تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ کمیونٹی سینٹرز ہیں جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ بک میں ہے Canada.ca پہ آپ جاؤ تو وہاں پہ پوری کمیونٹی سینٹرز کے حوالے سے بھی آپ کو لسٹ ملے گی, انفارمیشن ملے گی, آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے ملے گی. سیٹلمنٹ ایک ویب سائٹ ہے settlement.org. settlement.org جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ اس میں ساری آپ کو لسٹ مل جاتی ہے کہ کون کون سے کمیونٹی سینٹر کیا کام کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل کام جو لوگوں کو پیش آتا ہے, مشکل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمیونٹی ہیلتھ سروسز کا, کیونکہ انٹاریو میں رہتے ہوئے آپ کو فرسٹ 3 months ہیلتھ سروسز فری نہیں ہوتے. تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے, اور فرسٹ 3 months کے حوالے سے بھی ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے ذریعے بائی دیئر کوڈ. چلیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ کون کون سی ویب سائٹ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کون سی انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ اور فائزہ اکرم, آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور بہت سارے لوگوں کو آئی ایم شیور کہ بہت رہنمائی ملی ہوگی, بہت فائدہ ہوگا, بہت نئی معلومات ملی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.